حضرت مختار ثقفی کی زندگی کے بارے میں اور جس طرح حضرت مختار ثقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا انتقام لیا اس سے تو واقف ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے جب حضرت مختار نے انتقام حسین لینا چاہا، انتقام سے پہلے جب امام حسین نے جناب مسلم کو بھیجا، اس کی حمایت کرنے والا شخص کون تھا؟ اس ویڈیو میں آپ کو میں قیام مختار کے پہلے کے واقعات اور شہادت کے بارے میں بتاؤں گا۔ مختار ابن ابی عبید ثقفی پہلی صدی ہجری قمری کے تابعین میں سے تھا، جو طائف کا رہنے والا تھا، جو امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کے خون کا انتقام لینے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے سفیر کے عنوان سے کوفے آئے تو مختار نے ان کی میزبانی کی۔ حضرت مختار کے چچا سعد بن مسعود جو حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے مدائن میں گورنر منصوب ہوا تھا، اس نے حضرت مختار کو مدائن میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود جنگ کے لیے نہروان کی طرف چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ آمد ہوئی۔ اس موقع پر حضرت مختار ان افراد میں سے ایک تھا جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے حضرت مسلم جب کوفہ آئے تو مختار کے گھر تشریف لے گئے۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ حضرت مختار ہمیشہ حضرت مسلم کی حمایت کے لیے تیار تھا، اور حضرت مسلم کی شہادت کے دن بھی حضرت مختار کوفہ سے باہر ایک مقام پر آپ کی حمایت اور دفاع کے لیے افراد کی جمع آوری میں مشغول تھا۔ مختار جب کوفہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ دونوں شہید ہو چکے تھے، اور جب عبداللہ ابن زبیر ناصبی کو جب مختار کے قیام کا علم ہوا تو اس نے حضرت محمد ابن حنفیہ اور ان کے قریبی افراد کو مجبور کرنے لگا تاکہ اس کی بیعت کرے۔ بصورت دیگر انہیں زندہ جلائے جانے کی دھمکی بھی دی۔ محمد حنفیہ نے مختار کو ایک خط لکھا اور اس سے مدد کی درخواست کی، اور اس کے بعد مختار نے 400 افراد پر مشتمل ایک گروہ مکہ روانہ کیا اور حضرت محمد ابن حنفیہ کو نجات دلا کر ایک محفوظ مقام منتقل کر دیا۔ آپ عبیداللہ ابن زیاد کی قید میں اہل بیت سے محبت کے جرم میں قید رہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت محبان علی کو قید میں بند کر دیا تھا۔ تاریخ میں قیدیوں کا یہ کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے، یعنی کوفے میں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قید کر کے عبیداللہ ابن زیاد ایسے دین فروش افراد سپر کوفہ کر دیا کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بھیجے اپنے خاص سفیر کو ایک اور تنہا کر دیا۔ مختار باہر کے واقعات سے بے خبر اس بات کی توقع لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے امام حسین علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی اور امام حسین علیہ السلام کو ان کا جائز حق خلافت مل جائے گی۔ جب امیر مختار کو امام حسین علیہ السلام کے عالم مظلومیت میں شہید ہونے کی خبر ملی، آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ قاتلوں کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دینا چاہتے تھے۔ ابن زیاد خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی اور دیگر وجوہ کی بنا پر انہیں قتل نہ کر سکا، وہ اس لیے کہ امیر مختار ثقفی عبداللہ ابن عمر کی بہن کے شوہر تھے اور ان کی اپنی بہن کی شادی عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھی۔ قید سے رہا ہونے اور واقعات کربلا سے آگاہی کے بعد امیر مختار نے قسم کھائی کہ قاتلان شہداء کربلا کا بدلہ لوں گا۔ اس کے بعد مختار نے رسمی طور پر قیام کا حکم صادر کیا اور اپنے انصار میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں سونپی، اور ان میں سے سعید نام کے ایک شخص کو حکم دیا اور کہا، جاؤ مشعلوں میں آگ لگا دو، مشعلوں مسلمانوں کی قیام کے اعلان کی غرض سے اوپر اٹھا دو۔ حضرت مختار نے قیام کی کامیابی کے بعد کوفہ پر اپنی حکومت قائم کی اور 18 ماہ حکومت کے بعد مصعب بن زبیر کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان کی قبر مبارک مسجد کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کی قبر کے ساتھ واقع ہے۔